السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا میں. ہم محمد اویس ہمارے ساتھ مفتی عبدالمغیث حفظہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں. مفتی صاحب سے آج ہم گفتگو کریں گے. السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ امت مسلمہ فرقوں میں کیوں بٹی اور اس کو ختم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سورہ الاعراف کے اندر آیت نمبر 3 ہے جی. اس میں ویسے وہی اللہ رب العزت نے قانون ذکر کیا ہے کہ ہم نے کس کی اتباع کرنی ہے. آپ کسی کو کسی جگہ بھیجتے ہیں، اسے ایک پتہ دیتے ہیں، ایڈریس دیتے ہیں نا. جی بالکل. آپ کسی کو کسی کے ساتھ ملاتے ہیں، اسے ایک فون نمبر دیتے ہیں. آپ کسی جگہ بھیجتے ہیں یا گوگل میپ آپ اسے لوکیشن سینڈ کرتے ہیں. جی. اب جب تک وہ اس لوکیشن کو فالو کرے گا تو صحیح جگہ پہ پہنچ جائے گا. جب صحیح نمبر ڈائل کرے گا تو صحیح جگہ، رانگ نمبر نہیں ملے گا، رائٹ نمبر مل جائے گا نا. لیکن اگر وہ رائٹ نمبر ڈائل نہیں کرے گا اور صحیح لوکیشن کی پیروی نہیں کرے گا تو وہ بھٹک جائے گا. بالکل. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ہمارے لیے جو لوکیشن سینڈ کی تھی، جو ہمیں نمبر دیا تھا کریکٹ نمبر، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ تم نے وحی کی پیروی کرنی ہے. اللہ. وحی کی پیروی کرنی ہے. سورہ الاعراف آیت نمبر 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. فرمایا تم اس چیز کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا. کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے پیچھے رہنا جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، وہ وحی. اور اس کے علاوہ کسی اور کی ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، وحی کے علاوہ کسی اور کی پیروی نہیں کرنی. تو جب ہم نے وحی کی پیروی نہیں کی تو فرقے تو خود ہی بننے تھے. اور وحی کیا ہے؟ قرآن وحی جلی ہے، واضح. حدیث بھی وحی خفی ہے. قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، یہ وحی جلی ہے. حدیث کی تلاوت نہیں ہوتی، یہ وحی خفی ہے، لیکن دونوں ہی وحی ہیں. سورہ نحل آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتھارٹی دیا کہ آپ نے قرآن کی انٹرپریٹیشن بھی کرنی ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے اچھی طرح. آپ نے بتانا ہے اس کا مطلب کیا ہے. اور سورہ نجم کے شروع میں کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں بولتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو وہی دو چیزیں تھیں، قرآن اور حدیث. جتنے فرقے بنے ہیں اس کو چھوڑنے کی وجہ سے. بالکل ایسے. اس کے بعد بڑی بڑی معظم شخصیتیں، بڑی بڑی معظم حیثیتیں، بڑے اعلیٰ مقام آئے ہیں اسلام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. بلکہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں جو اہل بیت ہیں، جو اس امت میں معظم ترین سب سے بڑا عظیم والا عظمت والا طبقہ ہے اہل بیت کا. اور پھر اس کے جو بعد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو آپ کے ساتھ رہے، وہ عظمت والا طبقہ ہے. اس کے بعد صحابہ کو جنہوں نے دیکھا وہ تابعین کا طبقہ، پھر ان کے ہاتھوں پہ جو ایمان لائے انہوں کو دیکھا تبع تابعین کا طبقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے جو میرے پاس ساتھ ہیں صحابہ اور اہل بیت، اور پھر آگے والا تابعین کا زمانہ، پھر اس کے بعد تیسرا تبع تابعین کا. یہ فرمایا 3 زمانے بہترین ہیں. ان سارے زمانوں کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے اور ان کے حقوق انہیں دینے ہیں، لیکن ان پر وحی نہیں ہوتی. یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے. وحی صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی تھی اور وہ ختم ہو گئی. جب آپ وحی کو چھوڑ کے باقی نیک لوگوں کے پیچھے چلیں گے، بڑی بڑی ہستیوں کی پیروی کریں گے، بہت سارے لوگ ہیں. اب آپ دیکھیں وحی ہے نا، وحی کی پیروی ضروری ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنی بھی ہستیاں ہیں بڑی، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کر آج تک بڑے ان کی پیروی اس طرح ضروری نہیں ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ یا پھر آپ کہیں کہ وہ بھی وحی، اللہ نے قرآن میں کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اب باقی جو ہیں ہم ان سب کی عزت کریں گے، احترام کریں گے. ہم تو ان کے جو ہے نا وہ
پاؤں کی جوتے اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہیں، ہماری حیثیتیں کیا ہیں؟ تو ان کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن پیروی کس کی ہے؟ وحی کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی. اور جتنے بھی بعد میں ان سب کی باتوں کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور حدیث کے ساتھ دیکھیں گے. وحی کا معنی ہوتا ہے خفیہ اشارہ. اگر قرآن اور حدیث آپ کو خفیہ اشارہ کرتا ہی نہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جو پہلے سمجھ لیا سب نے وہی ہو گیا، ہم آج کے بعد اس کے اوپر نیا نہیں سوچ سکتے اپنے انوائرمنٹ اور اپنے ماحول کے اعتبار سے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے تو وحی کا معنی ہی ختم کر دیا. جب آپ قرآن حدیث سے استدلال ہی نہیں کریں گے تو ریسرچ ختم، جہاد جو ہے اجتہاد ختم ہو جائے گا، آپ کی تحقیق ختم ہو جائے گی، وحی کی حقیقی معنی ختم ہو جائے گا. یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے امت مسلمہ کا فرقوں میں پڑھنے کا، کہ انہوں نے وحی کی پیروی چھوڑی اور ہستیوں کی پیروی شروع کر دی. وحی کے علاوہ اپنی اپنی ہستیاں بنا لی. آج بھی اس کا یہ ہے وحی کی طرف آ جائے، باقی سب کو ان کا مقام دے، عزت دے، احترام دے. اگر ان کی بات کوئی نظر آ رہی ہو قرآن